کافی دنوں بعد میں دوبارہ اس کے پاس گئی. وہ پہلے سے بھی زیادہ بجھی بجھی تھی. اس بار اس نے مشہود کے بارے میں کوئی بات نہ کی. اس کے بعد میں نے مشہود بھائی سے بات کی. ان سے کہا کہ آپ آئمہ کا خیال رکھا کریں. وہ سارا دن اکیلی گھر میں پڑی آپ کا انتظار کرتی رہتی ہے اور آپ رات کو آ کر سو جاتے ہیں. اس کو کہیں گھمانے پھرانے بھی لے کر نہیں جاتے. انہوں نے میری بات غور سے سنی اور اس کے بعد وہ ہر جمعے کو اسے باہر گھمانے پھرانے لے کر جانے لگے. شادی کو 5 برس کا عرصہ گزر جانے کے باوجود ان کے یہاں ابھی تک کوئی اولاد بھی نہ ہوئی تھی. ایک دن احمد بہت پریشان گھر میں داخل ہوئے کہنے لگے، کیا تم آئمہ بھابھی کے پاس جاتی ہو؟ تم نے وہاں کوئی خاص بات نوٹ کی ہے؟ میں نے بتایا کہ کوئی ایسی بات نہیں دیکھی، سب معمول کے مطابق تھا. کیا کوئی پریشانی والا معاملہ ہے؟ کہنے لگے ہاں، پریشانی والا معاملہ تو ہے. مشہود جیسا سمجھدار اور صابر آدمی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہے. وہ بہت پریشان ہے. تم ذرا آئمہ بھابھی کے پاس جاؤ اور پتہ کرو کیا بات ہے. دوسرے دن میں آئمہ کے پاس گئی. وہ بنی ٹھنی اور بہت خوش نظر آ رہی تھی. ہلکے میک اپ میں جیولری پہنے بہت حسین لگ رہی تھی. اس روپ میں آئمہ کو دیکھ میں خوش ہو گئی کہ چلو وہ پھر سے اپنے گھر میں سیٹ ہو گئی ہے. پچھلے دنوں تو بہت بدحال لگتی تھی. ابھی وہاں بیٹھی تھی کہ در پر دستک ہوئی. گیراج سے لڑکا روٹی لینے آیا ہے، ملازمہ نے بتایا. میں نے دیکھا کہ آئمہ کے چہرے پر رونق آ گئی. وہ ٹفن اٹھا کر خود در پر اس لڑکے کو کھانا دینے چلی گئی. جب کافی دیر ہو گئی تو میں اٹھ کر جانے لگی. تبھی ملازمہ نے مجھے کہا، ذرا ٹھہریے میں جا کر دیکھتی ہوں. ملازمہ نے مجھے روک لیا اور خود دروازے کی طرف چل دی. یہ صورتحال دیکھ کر میں پریشان ہو گئی. اب سمجھ میں آیا کہ کچھ اور معاملہ ہے اور میرے شوہر کیوں پریشان تھے. ذرا دیر بعد ملازمہ آ گئی. اس کے چہرے پر گھبراہٹ تھی. میں جانے کو ہوئی، دروازے تک پہنچی ہی تھی کہ آئمہ اندر آ گئی. اصرار کرنے لگی کہ بیٹھو، مگر میں نے معذرت کر لی کہ بچے اسکول سے آنے والے ہیں اور مجھ کو دیر ہو رہی ہے. شام کو احمد آئے تو میں نے ان کو تمام صورتحال سے آگاہ کیا اور پوچھا کہ کیا معاملہ ہے. وہ بولے، پچھلے دنوں مشہود نے کاروبار بڑھایا تو اس کو سنبھالنے کے لیے ایک نوجوان کی ضرورت تھی. انہوں نے فرحان نامی لڑکا ملازم رکھ لیا. وہی دکان سے روز کھانا لینے آتا، کچھ دنوں سے دیر کر دیتا تھا. انہوں نے پوچھا کیوں دیر ہو جاتی ہے. فرحان نے جواب دیا کہ جب میں جاتا ہوں کھانا تیار نہیں ہوتا، گھر سے مجھے انتظار کرنے کو کہا جاتا ہے تو میں وہاں انتظار کرنے بیٹھ جاتا ہوں. مشہود کو کوئی شک نہ ہوا. اس نے گھر آ کر ملازمہ سے پوچھا. وہ بولی، صاحب جی، کھانا تو وقت سے پہلے تیار ہو جاتا ہے، جب لڑکا آتا ہے ٹفن تیار ہوتا ہے. یہ بات ملازمہ نے اس وقت کہی جب آئمہ واش روم میں تھی. مشہود کو آئمہ پر تو شک نہ ہوا، لیکن ملازم اس کی نظر میں مشکوک ہو گیا کہ وہ کھانا لینے کے بعد کہیں اپنے کسی کام سے نکل جاتا ہوگا. 2-3 بار کی تنبیہ کے باوجود لڑکے کو آنے میں تاخیر ہوتی رہی تو مشہود نے سوچا معلوم تو کروں معاملہ کیا ہے. انہوں نے جب اس کا پیچھا کیا، دیکھا کہ اس کی بیوی ٹفن ہاتھ میں لیے گھر سے باہر نکلی اور پاس بنی بیٹھک میں چلی گئی جہاں فرحان بیٹھا تھا. مشہود کافی دیر باہر انتظار کرتا رہا. آدھے پونے گھنٹے کے بعد اس کی بیوی بیٹھک سے گھر میں گئی اور لڑکا باہر نکل کر گیراج کی طرف روانہ ہو گیا. مشہود نے اب بھی آئمہ پر شک نہ کیا. وہ سمجھا کہ تمام عورتوں کی طرح میری بیوی بھی میری جاسوسی میں لگی ہے. تبھی اس سے معلومات خریدنے کو یہ طریقہ اختیار کر لیا ہے. اس نے بیوی کو تو کچھ نہ کہا، مگر ملازم کو ہدایت دی کہ اگر میری بیگم تم سے میری باہر کی سرگرمیوں کے بارے میں احوال لینے کی کوشش کرے تو
उससे बात करने की बजाय मुझको आगाह कर देना, और उससे या मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। मुलाजिम समझ गया कि अब उसका बैठक में रुकना खतरे से खाली नहीं, लिहाजा उसने आयमा को आगाह किया और दोनों ने मुलाकात का एक और रास्ता ढूंढ लिया। घर से करीब एक रेस्टोरेंट था। आयमा मुकर्रर वक्त पर वहां चली जाती और टिफिन देने के बहाने दोनों थोड़ी देर बैठकर चाय पीने की आड़ में मुलाकात कर लेते, जबकि उसने मुलाजमा को सख्ती से मना कर दिया कि साहब को उसके बाहर जाने का नहीं बताएगी। अब आयमा बहुत बदल गई थी। उसका बनाव सिंगार उसकी नई सोच की चुगली खा रहा था। एक दिन मशहूद पुर्जा लेने के लिए बाजार गया। वापसी में उसने सोचा घर का चक्कर लगा लूं और खाना भी घर आकर खा लूं। वो गाड़ी में था। जो ही उसकी गाड़ी रेस्टोरेंट के सामने से गुजरी, उसने फरहान को वहां से निकलते देखा। उसके हाथ में खाने का टिफिन था। उसने सोचा ये बदबख्त शायद यहां बैठकर पहले खुद मेरे खाने पर हाथ साफ करता है और बाद में बचा हुआ खाना गैराज ले आता है, तभी उसको देर हो जाती है। मशहूद रेस्टोरेंट में गया। फरहान से पहले ही आयमा जा चुकी थी। उसने वेटर से पूछा, अभी जो नौजवान टिफिन हाथ में लिए बाहर निकला है, क्या वो यहाँ बैठकर टिफिन से खाना खाता है? उसने कहा, नहीं साहब, ये लोग रेस्टोरेंट से ही कुछ न कुछ लेकर खाते हैं और कॉफी पीते हैं। कितने लोग होते हैं? 2-3, उनके साथ एक औरत भी होती है। वो 5 मिनट पहले आ जाती